الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامک سال کے سارے ہی مہینوں کی اپنی اپنی فضیلت اور برکات ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا جو ماہ مبارک ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو کہ ماہ شعبان کے بعد آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس میں روزہ جیسی فرض عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی 27 رمضان المبارک کے تینوں ہی عشرے بہت ہی فضیلت اور برکت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف زیادہ مائل رہتے۔ اسی عشرے میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت بھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک ماہ مبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہو تو ہمیں اس ماہ مبارک کو بالکل بھی ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے وظائف کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے رمضان کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اسے بے حساب رزق و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھیکاری سے بھیکاری انسان بھی اگر یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اسے کروڑوں کا مالک بنا دے گا، وہ ہر وقت خوشحال زندگی گزارے گا۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں پر مشتمل ہے، اس میں سے پہلا نام ہے یا رزاق اور دوسرا نام ہے یا فتاح۔ یہ دو نام آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھ لینے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس پوری ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہوگا، جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان المبارک کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر رمضان المبارک کا چاند نہیں دیکھ سکتے، بس آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے کہ واقعی میں رمضان المبارک کا چاند دیکھ گیا ہے، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا پھر اس بات کی تصدیق کر لینی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھیں تب یہ تصدیق ہو جائے تو آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ باوضو حالت میں کرنا ہوگا، اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ بعد نماز عشاء کیا جائے گا، تو جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند دکھے آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 4 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کریں گے، اور نفل کچھ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ چاروں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی، اور ایسا آپ ہر رکعت میں پڑھیں گے، یعنی چاروں ہی رکعت میں آپ ایسا کریں گے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، جتنی تعداد میں استغفار کا ورد کیا جائے گا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو جتنا توفیق دے اتنی تعداد میں آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جب استغفار کا کثرت سے ورد کر لیں آپ تو اس کے بعد آپ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا فتاح یا رزاق، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے 70
مرتبہ آپ نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے، جیسا کہ یا فتاح یا رزاق، اس کو آپ ایک پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا فتاح یا رزاق، اس کو 2، اور اسی طریقے سے آپ نے 70 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ہے، اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی رزق مانگو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی رزق سے نواز دے گا۔ تو جب آپ نے وظیفہ کر لیا تو آپ نے دعا مانگ لی، تو آخر میں پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو کہ آیت کریمہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی تھی، تو اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ 40 بار سجدے میں پڑھ لیں تو سجدے سے اٹھ جائیں، کچھ میٹھی چیز کی آپ خیرات کر لیں، آپ میٹھی چیز لے کر بچوں میں بانٹ دیں، اور اس کے بعد آپ باوضو رہیں اور کوشش کریں کہ آپ سارا دن، جس دن آپ وظیفہ کریں گے وہ پوری رات آپ نے باوضو رہنا ہے، جب تک آپ جاگتے ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 4 نفل پڑھ لیں گے اور آیت کریمہ کے بعد آپ نے باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے جب تک آپ کو نیند نہ جائے، اور جب آپ کو نیند آ جائے گی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جب تک آپ جاگتے رہیں تو کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں، یعنی آپ کی وضو برقرار رہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا صدقہ کیا ہے، یعنی کن چیزوں کو صدقہ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو صدقے کے برکت اور فضائل بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، صدقہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، اپنے حصے کے مال سے کسی مستحق کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے والدین سے محبت و پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے، کسی انسان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے راستے سے پتھر اور کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کا حق پورا کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، اپنی ماں کا احساس کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے غلام پر رحم کرنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ سچ بولنا بھی صدقہ ہے، کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کی خطا کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ سچ بولنا بھی صدقہ ہے، کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کا دل نہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی صدقہ ہے، کسی انسان کے کام آنا بھی صدقہ ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، اور رشتے کو نبھانا بھی صدقہ ہے، پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا اہتمام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے، بغیر مطلب کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، علم و حیثیت سے اپنے سے کم لوگوں کو سینے سے لگانا بھی صدقہ ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، ہر وہ عمل صدقہ ہے جس عمل سے تمہارے وجود سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید
ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔